میں آپ یہ جو کوئی بھی بندہ جس حد تک افورڈ کرتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے یار کوئی امپورٹنٹ چیز مل جائے میرے وسائل میں۔ جتنا بڑا ہمارا جو ہماری 64% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ بچہ تربیت ہی کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ ایسے پریگننسی ہو جاتی ہے، پہلے کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਿਆਣੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਟ ਫਰਾਕ ਪੁਰਾਣੇ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਿਕਮਾ ਬਹਿਬੂਦੇ ਆਬਾਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਗਹੀ ਬਖਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ, ਸਹਾਫੀਆਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਐਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ, ਜ਼ੁਆਮਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਫਰਾਦ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਇਕਬਾਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਰਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਈਏ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। پاکستان جب بعد سے وجود میں آیا تھا تو پاکستان جو بھی ویسٹ پاکستان ہے، اس کی جو آبادی تھی وہ 3 کروڑ اور 30 لاکھ کے قریب تھی، اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ 14واں بڑا ملک تھا۔ اور ابھی جو پاکستان کی جو پروجیکٹڈ پاپولیشن ہے وہ 22 کروڑ اور 80 لاکھ پہ چلی گئی، یعنی کہ ہمارا جو 5واں نمبر، ہم پہلے 14ویں نمبر سے 5ویں نمبر پہ آگے، اور سب سے زیادہ جو آبادی والے ممالک ہیں ان میں چائنا، انڈیا، امریکہ، انڈونیشیا اور اس کے بعد پاکستان۔ جب پاکستان بنا تھا تو جب پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 30 لاکھ تھی، اس ٹائم جو برطانیہ تھا اس کی آبادی 5 کروڑ اور 30 لاکھ تھی۔ اب 75 سال کے بعد پاکستان کی آبادی میں تقریباً جو ہے وہ 19 کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ برطانیہ کی آبادی 6.5 کروڑ، ان کے 75 سالوں میں 101 کروڑ اور 30 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا، اور پاکستان میں تقریباً 19 کروڑ افراد جو ہیں وہ ان کا اضافہ ہوا۔ 2017 میں مردم شماری ہوئی، تو اس سے پہلے ہماری تقریباً یہ 20 سال کا عرصہ لگا، 98 میں ہماری مردم شماری ہوئی تھی، اور اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 13 کروڑ کے قریب تھی، اور ان 19 سالوں میں ہماری آبادی میں 57% جو ہے اضافہ ہوا۔ اور جو پروجیکشن کی جا رہی تھی اس سے پہلے، مردم شماری سے پہلے، وہ تھی کہ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہوگا وہ 1.9 ہوگا، اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 19 کے قریب ہوگی۔ وہ پروجیکشن بھی غلط ثابت ہوئی۔ پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 2.4، اور پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 20 کروڑ 7 لاکھ کے قریب تھی۔ تو پاکستان کی آبادی زیادہ تھی۔ 2.4 گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہماری آبادی میں 40 سے 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور 40 سے 50 لاکھ کا اضافے کا مطلب یہ کہ ہر سال ہمارے ملک کے اندر، ایک ملک نیوزی لینڈ کی آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، کہ ہر سال ہم ایک ملک جو ہے اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے 40 ایسے ممالک جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی ٹوٹل آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، ان 40 ممالک کے برابر ہم ایک ملک جو ہے وہ اس میں آبادی میں اضافہ اس میں کرتے جا رہے ہو۔ اگر 2.4 کا گروتھ ریٹ رہتا ہے تو 2030 تک پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 30 کروڑ تک چلی جائے گی، اور اسی گروتھ ریٹ کے ساتھ 2050 تک جو پروجیکشن کی جا رہی ہیں پاکستان کی آبادی 35 کروڑ سے 40 کروڑ تک ہوگی، اور اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ اور جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش کا کیس بھی میں نے آگے اس میں کافی اس میں فکر رکھی ہیں، جو ہم سے علیحدہ ہوا، اور انہوں نے پاپولیشن پلاننگ پہ فوری طور پہ عمل کرنا شروع کیا۔ وہ مزید میں بات کروں گا اس کے اوپر۔
2100 تک جب یہ سینچری ختم ہو رہی ہوگی تو اس وقت پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش سے 18 کروڑ زیادہ ہوگی، یہ پروجیکشن کی جائے. اور اگر اس میں ایک پیچھے چلی کیا گروتھ ریٹ اگر آپ دیکھیں اس میں گروتھ ریٹ بھی دکھایا 2015 سے لے کے 2020 تک. ایران، بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا، انڈونیشیا، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1 سے 1.5 کے درمیان ہے، 1.5 سے لے کے اس سے نیچے ہی ہے. لیکن پاکستان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.4. اگر اس کا کمپیریزن ریجنل کنٹریز کے ساتھ کیا جائے یا اس کا کمپیریزن ہم اسلامک کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈسٹریبیوشن ہے کہ سب سے زیادہ آبادی جو ہے تقریباً 53% جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب میں رہ رہی ہے، اور پہلے یہ 55% تھی. پنجاب کی پاپولیشن پہلے سے کم ہوئی، اور آپ کا اسے صحافت سے جو تعلق ہے، اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی کم ہو گئیں، تو ہمارا شیئر جو ہے وہ پہلے سے پنجاب کا 2% کم ہوا. باقی صوبوں کی آبادی وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ بڑھی ہے. یہ پنجاب کی جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی تو پنجاب کی جو آبادی تھی وہ 2 کروڑ اور 10 لاکھ تھی. 2017 تک یہ 11 کروڑ پہ چلی گئی، اور تقریباً 5 گنا جو ہے وہ آبادی میں اضافہ ہوا پنجاب کی آبادی میں. یہ پروجیکشنز ہیں کہ پنجاب کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.13 ہے. اگر یہی گروتھ ریٹ رہا پنجاب کا تو 2047 تک 100 سال بعد جب پاکستان جو ہے وہ پاکستان کو 100 سال ہو جائیں گے تو اس کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب پنجاب کی آبادی ہو جائے گی. یہ ڈبلنگ ٹائم ہے کہ آبادی دگنی کتنا عرصہ میں ہوتی ہے. اگر یہی گروتھ ریٹ رہا تو پاکستان کی آبادی جو ہے جو 2.4 کی اوسط سے یہ اگلے 29 سال میں ڈبل ہو جائے گی. پنجاب کی آبادی جو ہے وہ اگلے 33 سال میں ڈبل ہو جائے گی. اور گجرانوالہ جس کی 2017 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 50 لاکھ آبادی تھی، ابھی اس سے زیادہ ہوگی. اس کا جو ڈبلنگ ٹائم ہے وہ 33 ایئرز ہے. اور اس میں میں بتاتا جاؤں کہ پہلے جب 2017 کی مردم شماری میں جو گجرانوالہ سٹی تھا یہ 5واں بڑا شہر تھا. سب سے زیادہ آبادی کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ کی تھی. اب جو پروجیکشنز آ رہی ہیں اس میں راولپنڈی سے پیچھے چلا گیا اور گجرانوالہ چوتھا بڑا شہر پاکستان کا بن گیا. اور 1980 سے لے کے 2017 تک جو 1980 میں 24 ملین افراد جو تھے وہ جو ہے شہری علاقوں میں رہ رہے تھے. 2017 تک ان کی تعداد 76 ملین ہو گئی، اور 2045 تک کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد 100 ملین تک چلی جائے گی، اور 2050 تک جو شہر میں رہنے والوں لوگوں کی تعداد جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے وہ زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ گجرانوالہ کا دیہی علاقہ اور باقی پاکستان کا اگر ہم کہیں کہ پاکستان میں تقریباً 36% لوگ جو ہے وہ شہروں میں رہ رہے ہیں اور 64% لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں. پنجاب کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن گجرانوالہ کی 59% پاپولیشن وہ شہری ہے، اور 41% جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی دیہی علاقوں میں رہ رہی ہے. تو یہاں پہ الٹا وہ چل رہا ہے. اسی طرح جو ہماری اربن یونٹس ہیں ہمارے، پہلے 1980 میں یہ 3.6 ملین تھے، 36 لاکھ گھر تھے، جو کہ بڑھ کے اب 12 ملین جو ہے وہ گھر جو ہے وہ شہری علاقوں میں یہ ہو چکے ہیں. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہم نے کمپیریزن کیا کنٹریز کے ساتھ کہ 1970 سے لے کے 2015 تک جو ہے ان ممالک میں اور پاکستان کے جو ہمارے قریبی ممالک ہیں، ریجنل کنٹریز، اور ہماری پاپولیشن میں کس طرح اضافہ ہوا. 1970 سے 2015 تک جو انڈیا کی آبادی میں تقریباً 2.4% گنا اضافہ ہوا، بنگلہ دیش میں 2.5 گنا اضافہ ہوا، انڈونیشیا میں 2.2 گنا، اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں 3.3 گنا اضافہ ہوا، جو کہ سب سے زیادہ. 1990 سے لے کے 2015 تک جو ہے ان 25 سالوں میں انڈیا میں 51% پاپولیشن میں اضافہ ہوا، بنگلہ دیش میں 52% اضافہ ہوا، انڈونیشیا میں 42%، پاکستان میں 76%، اور تھائی لینڈ میں 20% اضافہ ہوا، جن میں پاکستان سے آپ کو دیکھنے کی بہت زیادہ. اب یہ صورتحال ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ 90s کے بعد حالات کس طرح خراب ہوئے. 1990 میں جب ہمارے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی اس میں کہوں گا شامل ہے،
کہ جن کا ہم TFR کہتے ہیں, ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ, کہ ایک عورت کتنے بچے پیدا کر رہی ہے, تو وہ 3 پہ آ چکے تھے, جبکہ پاکستان میں ارلی 90s میں ایک عورت 6 بچے پیدا کر رہی تھی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ 1990 سے لے کے 2017 تک ہماری جو آبادی ہے, جس میں 1 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کی تعداد 43% جو ہمارے بچے تھے, اور جس کی وجہ سے ہمارے انفراسٹرکچر پہ جو ہے وہ بوجھ پڑا. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا میں صرف 14% تھے جو ڈیپینڈنٹ پاپولیشن ہے, بنگلہ دیش میں 6%, انڈونیشیا میں 8%, اور اسی دور میں یہ لوگ آگے نکلے اور انہوں نے ترقی کی, اور 30% ان کی جو ترقی ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کی جو پاپولیشن تھی وہ کام کرنے والی تھی. انہوں نے اس کے بعد اپنے ایجوکیشن میں انویسٹ کیا, ہیلتھ میں انویسٹ کیا, اور جو انفراسٹرکچر ان کا ڈیولپ ہو گیا. اس کے بعد انہیں اسکول بنانے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑی. لیکن پاکستان کی کیونکہ جو آبادی ہے وہ زیادہ جوانوں پہ مشتمل تھی, ہم لوگ نہ وہ اسکول پورے کر سکے نہ وہ باقی ضروریات پوری کر سکے, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں معاشی حوالے سے کہ 1990 سے لے کے ابھی تک 2022 تک پاکستان IMF کے پاس 22 دفعہ گیا, اور بنگلہ دیش شاید 2 دفعہ گیا, اور انڈیا 1 دفعہ گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معیشت کے ساتھ, بڑھتی ہوئی آبادی, اس کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ اس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک سلائیڈ ہم نے تیار کی ہے, ایک ایجوکیشن جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں سوشل اور ہیلتھ انڈیکیٹرز میں. اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے اگر کسی کا کم ہے تو وہ افغانستان ہے. افغانستان کا 37% ہے اور پاکستان کا 60% ہے. باقی جتنے کنٹریز ہیں ان کا 70 سے زیادہ ہے. ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں وہ ہمارے 23 ملین چلڈرن ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں, جس کا مطلب 2 کروڑ اور 30 لاکھ بچے ہمارے جو اسکول جاتے نہیں ہیں, جس میں 11 ملین 12 ملین جو ہے وہ گرلز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 44% جو پاپولیشن ہے وہ اسکول ہی نہیں جاتی ہے. اور جس طریقے سے تیزی سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور جتنا بڑا ہمارا جو ہماری 64% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ہر سال ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً 20 ملین لوگ جو ہیں, 2 کروڑ بچے جو ہے وہ جاب کے لیے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے, اگر ان کی صحت اچھی نہیں ہوگی, اگر ان کو جابز نہیں ملیں گی, تو اسے ہم ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کہتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں جو اگر آپ کی آبادی میں ہو تو آپ کے ترقی کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. یہ آپ کا فائدے کی چیز ہے. اگر یہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہمیں نہیں ملے گا, یہ ہمارا ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا. یہ ہمارے لیے لائبلٹی بن جائیں گے اگر ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہ کیا تو. ایک پاپولیشن ایکشن انٹرنیشنل کی ایک اسٹڈی ہے انہوں نے کی, اس کی فائنڈنگز یہ تھی کہ 1970 سے لے کے جتنی بھی سول وارز ہوئی ہیں 80% سول وار ان ممالک میں ہوئی ہیں جہاں پہ ینگ پاپولیشن تھی. آپ لوگوں کا ایکسپیرینس, ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ جو ہم نے شدت پسندی کی لہر دیکھی, جو ہم نے اپنے وائلنس دیکھا, ایکسٹریمزم دیکھا, تو وہی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. تو اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہ کیا, آپ نے دیکھے چائنا کو دیکھیں, ہم اگر چائنا کی مثال دیتے ہیں, چائنا کے اکنامک میریکل ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا. ہم کہتے ہیں جی چائنا نے غربت کا خاتمہ کیا, تو انہوں نے سب سے پہلے ہم نے اپنی پاپولیشن مینجمنٹ کی, پاپولیشن کو مینیج کیا, تو اس کے بعد انہوں نے معاوضہ کیا. اور کوئی بھی ملک دنیا میں سوائے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ لو انکم سے ہائی انکم یا مڈل انکم کنٹری میں نہیں گیا جب تک اس نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا, اپنے وسائل کے مطابق نہیں رہا. اور جو بنگلہ دیش ہے وہ تو ہم سے علیحدہ ہوا تھا, ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے آ کے اپنے میڈیا کو انوالو کیا, اپنے علماء کرام کو انوالو کیا, اور اس کے بعد آپ ان کا ایجوکیشن کا لیول دیکھ لیں. اسی طرح ہمارا جو کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ ہے, جسے مانع حمل ادویات کا استعمال کہتے ہیں, یہ ہمارے اس بعد افغانستان کا کام ہے. باقی جتنے ممالک ہیں, انڈیا آپ دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, بنگلہ دیش 76% پہ چلا گیا, ایران 81% پہ چلا گیا, انڈونیشیا 64% پہ چلا گیا. اب مانع حمل ادویات کا جو استعمال ہے اس کا فائدہ کیا؟ پاکستان میں ہر سال 4 ملین 40 لاکھ جو پریگنینسیز ہوتی ہیں وہ انوانٹیڈ ہے, کہ جو چاہے عورتیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہی کسی وجہ سے, یا وہ فیملی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی لیکن وہ کر رہے ہیں, یا تو ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے فیملی پلاننگ کے حوالے سے, یا
ان کو وہ میتھڈ اویلیبل نہیں ہے, ان کے ریسورسز نہیں ہیں, یا ان کو پتہ نہیں ہے, یا ان کے دماغ میں مختلف فیئرز ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے, جو بھی آپ اس کو کہہ لو, لیکن وہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انڈیوسڈ ابارشنس. 2002 میں جو ریکارڈڈ ابارشن ہے وہ 8,90,000 ابارشن پاکستان میں ہوئی تھی, اور ایک UN کی رپورٹ ہے جو کہ 2018 میں شائع ہوئی, اس کے مطابق پاکستان میں 2012 میں جو ابارشن ہوئیں وہ امریکہ کے ابارشن سے 4 گنا زیادہ تھیں, اور 2015 میں پاکستان میں 55 لاکھ جو ہے وہ پیدائش جو ہے وہ برث ہوئی. اور یہ نہیں کہ لوگ جو خواتین ہیں وہ جو ابارٹ کرواتی ہیں کہ وہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہ رہی, وہ مائیں نہیں بننا چاہ رہی, وہ مائیں بننا چاہتی ہیں, یا تو ان کی صحت ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, ان کی باڈی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ مزید بچہ پیدا کر سکیں, اور اس کے بعد وہ کدھر جاتی ہیں؟ گورنمنٹ کا کوئی ادارہ, چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, پاپولیشن ہے, وہ ابارشن کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتا, وہ انٹرینڈ انسکلڈ دائیوں کے پاس جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اور اموات ہوتی ہیں. تو جو معنی حمل ادویات کا استعمال ہے, اگر یہ لوگوں تک یہ میسج اگر آپ کے ذریعے, جس کے ذریعے یہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے, تو بہت ساری اموات کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ جو کنٹراسیپٹیو کا استعمال ہے یہ سب سے سستا اور آسان ذریعہ ہے, جسے ہم کہتے ہیں میٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہمارا, کہ ماؤں کی اموات کو کم کرنے کا, اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے. پاکستان جب 1947 میں بنا تھا, یا 1951 میں جب مردم شماری تھی, اس کے مطابق پاکستان کا جو ایک بندے کو جو پانی کی اویلیبلٹی تھی وہ تقریباً 5,500 کیوبک فٹ جو اسے کہتے ہیں کیوبک فٹ تھی. اور یہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پر کیپیٹا پانی کی جو اویلیبلٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور 2020 تک یہ 885 پہ چلے گی. اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی شدید کمی کا اگلے آنے والے سالوں میں وہ سامنا کرنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان کو ہر سال $4 بلین کا جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر پانی کی کمی اسی طرح ہوتی رہی تو اگلے آنے والے سالوں میں ہمیں جو ہے وہ کیا فیس کرنا پڑے گا؟ صوبوں کے درمیان بھی پانی کے اوپر مسئلے آئیں گے, خوراک کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اور کووڈ کے دوران آپ دیکھیں کہ ہمارے فوڈ انسیکیورٹی, ہماری 40% آبادی جو تھی وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار رہی ہے, اور ویسے ہماری جو فوڈ انسیکیورٹی ہے وہ ہماری تقریباً 20% ہے. یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا, کہ ہمارے فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں. گوجرانوالہ میں 2 فیملی ہیلتھ کلینک ہیں, ایک ہمارا DHQ ہاسپٹل میں ہے اور ایک ہمارا THQ ہاسپٹل کابوکی میں ہے. یہاں پہ ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتی ہیں. یہاں پہ فیملی پلاننگ کے عارضی اور مستقل طریقے دونوں کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے بھی یہاں پہ خدمات فراہم کی جاتی ہیں. الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی یہاں پہ اویلیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیملی ویلفیئر سینٹرز ہیں جو کہ 62 ہیں, جہاں پہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اور فیملی پلاننگ کے حوالے سے خدمات فراہم کی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت بڑھاؤ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کثرت اولاد سے امت بڑھاؤ, امت کا لفظ اس لیے آیا کہ ایسی اولاد پیدا کرو جس سے امت کی عزت میں اضافہ ہو, کثرت اولاد نہیں. اس میں امت کے بڑھانے کی جو بات کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ایسی اچھی تربیت کی جائے کہ جس سے امت کی عزت بڑھے. آج ہمارے ہاں اولاد کی اتنی جو کثرت بڑھتی جا رہی ہے, اس میں ہم جو بات دیکھ رہے ہیں کہ مائیں تربیت نہیں کر سکتی. ظاہری بات ہے ابھی ایک بچہ تربیت ہی کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے وہ ایسے پریگننسی ہو جاتی ہے, پہلے کی توجہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے نقصانات دیکھیں. اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 سال کا وقفہ دیا ہے, اس دوران جو تربیت کا ایک اندازہ اور تربیت جو ایک انداز سے ہو سکتی ہے اس کا اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اگر شرعی اعتبار سے دودھ پلایا جائے
اب یہاں ایک دفعہ ایسے ہی پروگرام میں ایک سوال ہو گیا کہ شریعت کہتی 3 سال دودھ پلاؤ، اب 3 سال یعنی 2.5 سال دودھ پلائیں لیکن بعض ماؤں کو دودھ نہیں آتا تو وہ کیا کریں؟ اس کے جواب میں ایک مولانا نے بہت کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ روزے دار کی مجلس میں بے روزے دار جب پہنچتا ہے تو شریعت کہتی تم بھی کچھ نہ کھاؤ. اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو نہ کھانے جو روزے کی فضیلت بھی تمہیں مل جائے، اور دوسرا یہ کہ تم اس ٹیم کا حصہ بن جاؤ. اگر نہیں بھی آتا تو پھر بھی اس دوران وقفہ کرنا، اس دوران بچے کی تربیت کرنا. ہمارے معاشرے میں اگر ایک طرف دیکھا جائے تعلیم کی کمی نہیں ہے. ہمارے افسران بالا بیٹھے ہوئے ہیں، آج گورنمنٹ کے چپڑاسی کی ویکینسی نکل آئی، BA M میں پاس لوگ بھی درخواست دیں گے. اصل تربیت کی کمی ہے. اور یہ تربیت کی بنیادی کمی کیا ہے کہ جو ماں کی گود اصل تربیت دینے والی تھی وہ گود درسگاہ نہیں رہی. وہ کیسے درسگاہ بنے؟ اب میرا چونکہ شعبہ تعلیم سے میں وابستہ ہوں، ڈائریکٹر ہوں وفاق المدارس کا، مدارس سے ریلیٹڈ ہوں، تو جس استاد پہ ہم اس دور میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک استاد پہ حفظ کروانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، ہم 35 سے 40 اسٹوڈنٹ دیتے تھے کہ ایک استاد 35 سے 40 بچوں کو حفظ کروا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس دور میں فاسٹ دور میں اب ایک استاد پہ جو ہم برڈن ڈال رہے ہیں وہ صرف 20 یا 21 بچوں کا ہے، کیونکہ استاد کے پڑھانے کی کیپیسٹی بھی وہ نہیں اور بچوں کے پڑھنے کا وہ انداز بھی نہیں. تو جیسے ماں، جب ہماری تربیت ہوئی اس وقت شاید موبائل نہیں تھے یا اور چیزیں ایسی نہیں تھیں، لیکن اب یہ سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ماں تربیت ٹھیک طریقے سے اس لیے نہیں کر پا رہی کہ اس کو تربیت کا وقت نہیں ملتا. اور تربیت کا جب وقت نہیں ملتا پھر وہ بچے آج ہمارے اکثر جگہ پہ ہوٹلوں پہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، لاری اڈوں پہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں، بٹوں پہ چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد ہی اتنی زیادہ ہے، 5 7 بچے ہیں اور وہ ماں کہتی جاؤ کماؤ اور کما کے خود بھی کھاؤ، ہمارے لیے بھی لے کے آؤ. اور ایک طرف وہ ماں جس نے اپنا 3 سال کا وقفہ لیا، 1 سال اس کا پریگننسی کا گزر گیا، یہ 4 سال بن جاتے ہیں. یہ 4 سال کی مدت میں جو چھوٹے بچے کو ماں باپ کا پیار ملا، تربیت ملی، اٹھنے بیٹھنے کا اس کو طریقہ اور سلیقہ ملا، اور اس میں اس پرورش میں جب وہ بڑا نکلا اس کو سکول بھی مہیا ہوا، تعلیمی ادارہ بھی مہیا ہوا، وہ ایک امت کا اور پاکستانی ایک اچھا شہری بنا. اور جب اس دوران اس کو وقت ہی نہیں ملا اور دوسرا اس کا بھائی بہن آ جاتا ہے، پہلے کی بالکل توجہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تعلیم بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، علاج بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ایون کہ موسم کے مطابق کپڑے بھی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. ہم بھی اسی معاشرے کے سارے لوگ ہیں، ابھی سردیاں آئی ہیں، سبھی نے کپڑے لیے ہوں گے، لیکن ایک مشکل وقت سے گزرا اس مہنگائی کے دور میں. اب 2 3 4 میں فگر کی بات نہیں کرتا، لیکن وقفے کے ساتھ جس کی اولاد ہوگی وہ بے ضرور اس کو اچھا اس میں ایک برکت بھی ہو جاتی ہے. شریعت کی ماننے میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہوئی ہے. اور جب یہ وقفہ ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اچھی کر سکیں گے. اتنا تعلیم یافتہ نہیں بنا سکیں گے لیکن اس بچے کو معاشرے میں رہنے کا سلیقہ ضرور دکھا دیں گے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے جو بنیادی تربیت مجھے ماں باپ نے دی ہے، مدرسے، سکول، یونیورسٹی، ہاسٹل نے نہیں دی. ناک صاف کرنا مجھے ماں نے بتایا، مہمانوں کے آگے بسکٹ نہیں اٹھانا یہ ماں نے بتایا، شلوار اور قمیض کپڑے پہننے کا طریقہ اور سلیقہ ماں نے بتایا. یونیورسٹی نے نہیں بتایا. یونیورسٹی نے اور چیزیں تو بہت بتائی لیکن بنیادی معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، یہ جو بچوں کے ہاتھ چلتے تھے نا ہماری عمر میں چوری کی وجہ سے، اس کی وجہ آپ بعد میں بھی خوف رہا. خیر میری بات لمبی ہو گئی. اصل چیز ہے تربیت، اور تربیت تب ہوگی جب ماں باپ کو وقت ملے گا اپنی اولاد کے لیے، اور وقت تب ملے گا جب وہ ایک بچے کی اس کے دوران اچھی تربیت کر کے دوسری اولاد کی طرف متوجہ ہوں گے. ہمارے کرنے کے کام، میں عدنان صاحب کو بہت عقل مند اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو علماء کو رکھا، دونوں کے پاس پاور ہے.
جو آپ کے پاس پاور ہے بات پہنچانے کی, جو علماء کے پاس اللہ نے منبر دیا ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا کسی اور کے پاس اتنی پاور ہو. آپ کی بات لوگ سنیں گے, دل چاہے گا اٹھ جائیں گے, لیکن جیڑا ساڈے قابو آ جاتا نا جمعے والے دن, وہ سانو سن کے ہی جاتا. ہماری بات بھی پہنچتی ہے, آپ کی بات بھی پہنچتی ہے. ہم پہلے دن سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے کی تو ہم پوری مخالفت کریں گے. بالکل, کیوں شریعت یہ نہیں کہتی, ہم فگر کیوں ڈیسائیڈ کریں. ہمیں جو قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی ماں دودھ پلائے, اتنے عرصے دودھ پلائے اور تربیت کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بڑھاؤ, اور امت بڑھاؤ, افراد نہیں امت. امت کون ہے؟ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. پیر حسین بٹ صاحب, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ڈسٹرکٹ آفیسر جناب عدنان اشرف بٹ صاحب. بات کچھ کہنے والی رہ نہیں گئی, نہ چھوڑی ہے عدنان اشرف بٹ صاحب نے بھی, اور جناب قاری صاحب نے تو پھر انتہا ہی کر دی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بٹ صاحب ہمارے رہے ہیں فیصل آباد میں بھی, وہاں کے بڑے پیارے شاعر ہوئے ہیں. بابا جی ابیر ابو ذری ساڈے پنجابی زبان و ادب دے بڑا وڈا نام. انہوں دی ایک بڑی خوبصورت نظم ڈسٹرکٹ آفیسر صاحب دے تہاڈی جناب نظر کر کے, بٹ صاحب دی اجازت نال. بٹ صاحب بہت وڈے شاعر بھی نے, ساڈے سارے دوستاں نوں پتہ ہونا چاہیے. بابا جی نے لکھا سی کہ سن لے غریباں دی بھی گل رب جی, تے ہور نہ نیانے ہن گل رب جی, تے کر لے دعاواں نوں قبول رب جی, جیوے تیرا محمد رسول رب جی, اینے سارے بچے فضول رب جی, تے گھر پہ جاپ دا سکول رب جی, تے بن کے ہدیڑ نہ ہن کھل رب جی, ہور نہ نیانے ہن کل رب جی. گھر چ نہیں تھیوے جوگا تیل رب جی, تے ادھی راتی جم پئی چڑیل رب جی, تے ویکھنا ہی ویل نہ کویل رب جی, تے ہک وچ ماری گلیل رب جی, تے دبیاں نوں ہور نہ دبل رب جی, تے ہور نہ نیانے ہن کل رب جی. کالجز اور یونیورسٹیز کے حساب سے آپ نے بات کی, تو آلریڈی ہم نے ویمن کالجز کو اس میں مختلف پروگرامز اس میں ارینج کروائے, اور اب ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیونکہ انفارچونیٹلی ایک ویمن امپاورمنٹ کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں, تو لاسٹ میٹنگ میں جو بٹ صاحب کے ساتھ میری ہوئی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بوائز کالجز کو بھی اب ٹارگٹ کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی ابھی تک ہماری سوسائٹی میں جو مین ڈیسیجن میکنگ ہے وہ مرد کے پاس ہے, تو ہم ان کو بھی ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو فیمیل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان میں آلریڈی یہ کام جو ہے یہ ہمارا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ابھی پچھلے ہفتے ہی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہے ان کے ساتھ مل کے, جو ہمارے بریک کلنز ہیں, بھٹا جاتا ہے جہاں پہ الٹریٹ طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, وہاں پہ بھی, اور جو فیکٹریز کے لیے میں نے ان سے بات کی تھی کہ ہم چیمبر کو بھی آن بورڈ لیں گے کہ فیکٹریز میں بھی ہمیں یہ کیمپس کرنے دیں. وہاں پہ نہ صرف ہماری جو پاپولیشن ویلفیئر کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈ بھی کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کریں گے ان لوگوں کی کہ آپ لوگ کس طرح سے پاپولیشن کنٹرول پہ جا سکتے ہیں. پھر شریعت کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ دیکھیں وہ ایک لائٹر نوٹ پہ ٹھیک تھی, لیکن وہ ایک ضرورت ہے انسان کی, وہ ایک ایسا خواہش ہے کہ جو شاید پیٹ بھرنے کے بعد جو پہلا خیال انسان کو آتا ہے وہ اسی چیز کا آتا ہے. تو اس کو شریعت کیسے کھلا چھوڑ سکتی تھی, تو وہ شریعت کے احکامات ہیں. یہاں پہ جو ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ ساری جو ضروریات ہیں, آپ کی فزیکل نیڈز ہیں, آپ ان کو پورا کرتے ہوئے بھی کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. زندہ باد. تو یہی چیز جو ہے یہ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں, جنرل پبلک کو, مساجد میں, جہاں بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, کہ آپ نے یہ بالکل یہ جو حقوق و فرائض ہیں میاں بیوی کے, یہ ان سے انکار نہیں کرنا, ان سے روکنا نہیں ہے کسی کو. نہ بیوی انکار کرے اگر اسے مرد کو ضرورت ہے, نہ مرد انکار کرے اگر اس کی بیگم کو ضرورت ہے. لیکن اس طرح تو بے حیائی پھیلے گی, برائی پھیلے گی. لیکن ہم ایسے طریقے جو اس وقت سائنس میں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, یہ تب سے چلے آ رہے ہیں. یہ جب اسلام بالکل ابھی آغاز تھا تو اس سے بھی پہلے کے یہ چلے آ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقے تھے جن پہ لوگ عمل درآمد کرتے تھے. اب سائنس نے ان کو مزید
प्योरीफाई कर दिया और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों पे अमल दरामद कर सकते हैं। वो भी हम सारे के सारे तरीके जो हैं वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। फिर जिस तरह आपने बात की ग्रास रूट लेवल पे, हमारे ऑलरेडी एसीज जो हैं वो इन लूप हैं। तहसील लेवल पे जो हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा छोटे छोटे क्लिनिक्स साइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बात की बांग्लादेश के हवाले से, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे इशू जो है ना, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आप ये जो कोई भी बंदा जिस हद तक अफोर्ड करता है ना, उसकी कोशिश होती है यार कोई इंपोर्टेड चीज मिल जाए मेरे वसाइल में। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। वसाइल में अगर मेरी जेब इजाजत देती है और मुझे एक पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड चीज मिलती है और एक इंपोर्टेड मिलती है, तो मैं कौन सी लूंगा? इंपोर्टेड लूंगा। चीनी की डेफिशिएंसी हो गई, गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड चीनी मंगवाई। आपकी जितनी पोस्ट सोसाइटीज, बड़े बड़े स्टोर्स है ना, आपके 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हैं, वहां इंपोर्टेड चीनी यूज होती है। ठीक है, आपकी पब्लिक ने चीनी लेने से इनकार कर दिया। मैं दाल बाजार में चीनी के हवाले से खड़ा था, तो वहां पे मैंने सारी दुकानें चेक की, चीनी अवेलेबल थी, इंपोर्टेड चीनी। एक बंदा मेरे पास आया, उसने परना रखा हुआ और मुझे कहता है सर जी मैंने चीनी नहीं लाती। मैं कहा यार मैं तो सारी दुकानें पी है, सारी जगह चीनी। उन्होंने कहा नहीं सर मोटी नहीं लाती। मैं कहा मोटी की करनी है? उन्होंने कहा मेरी बीवी ने आ गई मोटी लेके आना। हमारे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सर मैं एक बात का कायल हूं कि जो हमारी एजुकेशन है ना, इसके साथ कई गुना ज़रब देने के साथ इंक्रीज हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। मैं एजुकेशन तो इसको कहता ही नहीं, मैं लिटरेसी कहता हूं। लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और उसके साथ कई गुना जहालत बढ़ रही है, क्योंकि तालीम पढ़ना लिखना सीखने का नाम नहीं है। तालीम के 2 पोर्शंस हैं, एक तो आपके अंदर ये पढ़ने लिखने का स्किल पैदा करे और दूसरा आपके साथ तरबियत करे, जिंदगी गुजारने का स्किल पैदा करे। हमारे यहां पे जो चल रहा है ना, वो सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, उसके लिए तालीम का लफ्ज इस्तेमाल करना ही गलत है, क्योंकि उसका एक पोर्शन तो मिसिंग है, तरबियत तो है ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है, मैं जहां भी जाता हूं, मैं स्कूल्स में जाता हूं, मैं कॉलेजेस में जाता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, तो मैं वहां पे उन लोगों को यही कहता हूं कि जो चीज बुनियादी तौर पे सिखाने की है ना, इस वक्त हमें खुद कितने लोग हैं कि जिनको वॉशरूम यूज करने की तमीज है? मुझे पता नहीं कितनी देर बाद पता चला कि ये जो कमोड है ना, इसका ढक्कन बंद करके रखना है, और उस बंदे को मैनर ये है कि वॉशरूम से निकलते हुए ना सिर्फ आप फ्लश उसको करें, बल्कि उसके ऊपर ढक्कन दे के बंद करें उसको। कितने लोगों को पता है कि जब आपने हाथ धो लेने हैं तो साबुन के ऊपर जो झाग है ना, वो बाकी नहीं छोड़नी, उसको भी धो के रखें, ताकि आने वाला बंदा जो है ना, उसे ये फील ना हो कि ये ऑलरेडी किसी ने इसको मिस यूज किया हुआ है। हमें कितने % लोग हैं कि जिनको पता है कि आपके बेडरूम के अंदर आपकी क्या तरबियत है, आपने कैसे बिहेव करना है? आप में से कितने लोगों को पता है कि घर में बहन भाइयों के साथ बिहेव कैसे करना है? बाकी मोहल्ला गली स्कूल तो छोड़ दें। हमें इस वक्त क्या जरूरत है? बेसिक लाइफ स्किल्स देने की, और वो क्यों नहीं दे पा रहे आप? मेरा एक दोस्त है जी, वो माशाल्लाह आप डीडी कॉलेजेस लग गया पिछले दिनों, मैं नहीं बताऊंगा किस जिले में है। हम क्लास फेलोज हैं, बड़ा प्यार है हमें, बड़ी मोहब्बत है, उसकी मिसेज भी बड़ी हाईली क्वालिफाइड है। एक कैलेंडर ईयर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक जनवरी में एक दिसंबर में। ठीक है, अब उसमें जो बातें अभी हो रही थी कि साइंस, मेडिकल साइंस कहती है कि जो माँ प्रॉपरली दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो नेचुरली भी उसकी फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। लेकिन ये सारी खवातीन पे ये बात नहीं लागू होती। ऐसी खवातीन भी हैं कि जो बिल्कुल 1 महीने बाद भी फर्टाइल हो जाती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को हमने रोकना है। ये वो हकूक और फराइज की बात जहां पे आ जाती है ना, देखिए हम ना सारी जिंदगी हमें एक ही लफ्ज पढ़ाया गया है पहले दिन से लेके, मैंने जो भी बात किसी से सुनी है ना, मेरा हक है वे, साडा हक है तेरा। कोई बंदा आज तक आपको फराइज की बात, अपने फराइज की बात करता नजर नहीं आएगा। वो सरकारी अफसर हो, वो ताजर हो, वो उस्ताद हो, वो खामंद हो, वो
वो माँ बाप हो, कोई बंदा अपने फराइज की बात करता नजर नहीं आएगा। हर बंदा अपने हकूक, इवन खवातीन हूं तो वो भी अपने हकूक की बात करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो हमें बताना है कि हमारे फराइज क्या है। तो माँ बाप, जब माँ कहती है ना कि मेरे पाँव के नीचे, अल्लाह ताला कहता है, माँ नहीं कहती कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है, तो भाई उसने साबित करना है कि वो जन्नत ऐਵੇਂ हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है। अगर बाप के बारे में कहा गया है, ठीक है, तो हर बाप के लिए नहीं कहा गया। अब्बे ਨੂੰ सवाल होना है कि तू 5 बच्चे बंदे या 10 बच्चे जम के बाजार से सुट देते थे ना, इन्हों का क्या तू हकूक पूरे कीते? अगर नहीं सन कीते तो कोई अब्बे जन्नत का दरवाजा नहीं आएगा। वाह, सिंपल सी बात है। हम में से हर कोई जो है उसको उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो माँ बाप जो 8 बच्चे 10 बच्चे 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो उनको टाइम नहीं दे पा, अब अगली बात है रिस्क। भाई रिस्क क्या सिर्फ खाने वाला है? मुझे आलमा बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे दानिशवरान बैठे हुए हैं, क्या रिस्क सिर्फ खाने वाली चीज को कहते हैं? नहीं, हर चीज आपका रिस्क है। आपका इलाज बीमारी का आपका रिस्क है, आपकी तालीम, आपकी तरबियत, ये सब कुछ रिस्क में शामिल है। और अगर माँ बाप को रिस्क प्रोवाइड नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बिलियनर हूं मैं समझूं कि मैं 15 बच्चे पैदा कर लूं, 20 बच्चे पैदा कर लूं, मैं टाइम भी तो देना है उनको, मैंने उनकी तरबियत भी तो करनी है। सो ये रिस्क जो है ना, ये मुकम्मल रिस्क हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड करना है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि अपने हिस्से का कोई दीप जलाते जाए। जहां जहां पे आप लोग हैं, जिस जिस जगह पे आप लोग हैं, अपने हिस्से का दीप, एक शम्मा जो है वो रोशन करते जाए। हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लोगों का रवैया हमारे सामने है। अपने बच्चों को उनके लोग डॉक्टर के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है, हम पोलियो के कतरे घर पिलाने जाते हैं, नहीं पिलाते हैं, हिफाजती टीके घर लाने जाने हैं, नहीं लगवाते हैं, जबरदस्ती। तो ये लोगों का हमारा ओवरऑल एक माइंड सेट है कि जेड़ा काम सरकार ने आखना वो नहीं ऐसी करना। सो आप लोग बेसिकली ओपिनियन मेकर्स हैं। आप लोगों ने लोगों को बताना है कि सरकार जरूरी नहीं कि सारे काम ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ही कर रही है, कोई काम ਤੁਹਾਡੇ हक च भी कर रही है। तो यह काम जेडे ने ਤੁਹਾਡੇ हक च ने। तो आप लोगों को ज़हमत देने का यही एक मकसद था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। और ये सारी बातें मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें जो है ना, ये सरकार की बातें नहीं। आखिरी बात करता चलो, यहाँ पे कोई साहब फरमा भी रहे थे उससे पहले भी कि ये सरकार की बातें नहीं। देखें, अगर इस मुल्क में हम बच्चों को तरबियत करेंगे तो उन्हीं बच्चों के साथ कल को हमारे बच्चों ने डील करना है। जो सोसाइटी इन बच्चों ने बनानी है कल को, उसी सोसाइटी में हमारे बच्चों ने रहना है, हमने रहना है। तो ये हमारा ज़ाती काम है। खुदा रहा इसको कौमी और मिली जज्बे से ना कीजिएगा, इसको ज़ाती काम समझ के कीजिएगा। कौम और मिलत के साथ हमने जो 80 सालों में कर दिया है वो काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा ज़ाती काम है, इसमें हमारी अपनी नस्लों की बका और भलाई है। डिप्टी कमिश्नर अदनान अशरफ साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वेलफेयर गुजरांवाला और उनकी टीम, और मेरे सहाफ़ी भाई और मीडिया के दोस्तों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मालूमाती सेमिनार पर आगाही फराहम करवाने पर इंतहाई मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मालूमाती सेमिनार वक्तन फ़वक्तन होते रहने चाहिए ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मालूमाती सेमिनार वक्त की अशद ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर पसमानदा इलाकों में इस तरह की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जानी चाहिए। अगर हमारी आबादी कंट्रोल होगी तो मुल्क से गुरबत का ना सिर्फ खात्मा हो सकेगा, बल्कि हम अपनी आने वाली नस्लों की परवरिश भी अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। मैं आखिर में इस सेमिनार में आए हुए तमाम दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्यारे वेखਣ ਵਾਲਿਓ, तुसां ਅੱਜ ਦੇ बहबूदे आबादी ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। तुसां मुकर्ररीन ਦੀਆਂ ਆਗਹੀ ਬਖਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।
ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਓ ਚੱਲ